جان کا خوف یہ کوئی مضمون شے نہیں، بلکہ جان کا خوف ہونا یہ انبیاء کرام اور اولیاء خدا کی سنت رہی ہے۔ علامہ ثناء اللہ حلبی المالکی حنفی سن وفات 1120 ہجری اپنی کتاب سیف اللہ علی من کذب علی اولیاء اللہ کے صفحہ نمبر 127 پر حسن بصری کی غیبت کا تذکرہ کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں وغیب الحسن البصری عن الحجاج فدخلوا علیہ 6 مرات فدعا اللہ فلم یرہ احد، یعنی حسن بصری کو حجاج سے اوجھل کر دیا گیا، چنانچہ وہ لوگ ان کے پاس 6 مرتبہ داخل ہوئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی مگر کسی نے بھی انہیں نہیں دیکھا۔ اس واقعے کو ابن تیمیہ نے بھی اپنی کتاب الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان کے صفحہ نمبر 163 پر، جو کہ مکتبۃ دار البیان دمشق کی چھپی ہوئی ہے، سن تبعات ہے 1405 ہجری، کہتے ہیں تغیب الحسن البصری عن الحجاج فدخلوا علیہ 6 مرات فدعا اللہ عز وجل فلم یرہ ودعا علی احد الخوارج کان یوزیہم فخر میتن، یعنی حسن بصری حجاج سے چھپ گئے تو وہ لوگ ان کے پاس 6 مرتبہ داخل ہوئے اور انہوں نے اللہ عز و جل سے دعا کی تو انہوں نے ان کو نہ دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکے سے مدینہ ہجرت کرنا بھی اپنی جان کے خوف کی وجہ سے تھا، اور آپ کا دشمنوں کو نظر نہ آنا یہ بھی غیبت کی ایک قسم تھی۔ بیہقی نے اپنی کتاب دلائل النبوہ و معرفت و احوال صاحب شریعہ کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 470 طبع اولیٰ 1405 ہجری، جو کہ دار الکتب العلمیہ بیروت لبنان کی چھپی ہوئی ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم کے انتظار میں ٹھہرے رہے، یہاں تک کہ جب قریش جمع ہوئے اور انہوں نے آپ کے خلاف سازش کی اور جو کرنا چاہتے تھے وہ کرنے کا ارادہ کیا، تو جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور آپ کو حکم دیا کہ آپ اس جگہ رات نہ گزاریں جہاں آپ پہلے گزارتے تھے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو بلایا اور انہیں حکم دیا کہ وہ آپ کے بستر پر سو جائیں اور آپ کی سبز چادر اوڑھ لیں، بس انہوں نے ایسا ہی کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کے پاس سے نکلیں جب کہ وہ آپ کے دروازے پر تھے، آپ کے ہاتھ میں مٹی تھی جسے آپ نے ان کے سروں پر ڈالا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کو اپنے نبی سے پھیر دیا۔ علامہ قرطبی اپنی تفسیر الجامع لاحکام القرآن، جو کہ اردو زبان میں تفسیر قرطبی کے نام سے مشہور ہے، جو کہ ضیاء القرآن پبلیکیشنز کی چھپی ہوئی ہے، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 151، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 46، قال لا تخافا اننی معکما واسمع وارا، جب پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا تو انہیں اپنی جان کا خوف ہوا۔ پروردگار عالم نے ان سے کہا کہ تم دونوں مت ڈرو، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، سب کچھ دیکھ رہا ہوں اور سن رہا ہوں۔ اس کی تفسیر میں علامہ قرطبی فرماتے ہیں وَهَذِهِ الْآيَةُ تَرُدُّ عَلَى مَنْ قَالَ إِنَّهُ لَا يَخَافُ وَالْخَوْفُ مِنَ الْأَعْدَاءِ سُنَّةُ اللَّهِ فِي أَنْبِيَائِهِ وَأَوْلِيَائِهِ وَمَا مَعْرِفَتِهِمْ بِهِ۔ علماء فرماتے ہیں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو بتقاضائے بشریت اپنے نفسوں پر خوف لاحق ہوا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں آگاہ فرمایا کہ فرعون ان تک اور ان کی قوم تک نہیں پہنچے گا۔ یہ آیت اس قول کا رد کرتی ہے جو کہتے ہیں کہ وہ نہیں ڈرتے۔ اللہ تعالیٰ کی انبیاء اور اولیاء میں سنت ہے کہ انہیں دشمنوں کا خوف ہوتا ہے، حالانکہ انہیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر وثوق اور یقین ہوتا ہے۔ اور وہابیوں کی ایک بہت بڑی ویب سائٹ اسلام ویب پر فتویٰ نمبر 63474 میں آیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے جو خوف تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ انہیں اطلاع دی گئی تھی کہ فرعون اور اس کے درباری انہیں قبطی کو قتل کرنے کی سزا کے طور پر قتل کرنا چاہتے ہیں، جس واقعے کو پروردگار عالم نے قرآن مجید کے سورہ قصص کی آیت نمبر 20 اور 21 میں ذکر کیا ہے۔ یعنی یہ بات ثابت ہو گئی کہ اپنے جان کے خوف سے غیبت یہ کوئی مضمون عمل نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے پیغمبروں کی اور اولیاء کرام کی سنت میں ہے۔ والحمد للہ رب العالمین۔